بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود نہ دل میں سکون ہے، نہ گناہ سے دور ہو پاتے ہیں، نہ اللہ کی محبت کو محسوس کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ کے قرب کو اور نہ ہی اللہ کے مدد کو محسوس کر پاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم اس کی سب سے اہم وجہ بیان کریں گے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی متعدد آیات میں نماز کے مختلف حقیقی آثار کا ذکر کیا ہے، جیسے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ یا پھر سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ یعنی نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، نماز اللہ کی یاد ہے، نماز اللہ کی مدد کو طلب کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔ لیکن ان تمام آثار کو بیان کرنے کے باوجود اکثر لوگ اور اکثر مومنین ان آثار کو اپنی زندگی میں مشاہدہ نہیں کرتے، ان آثار کو اپنی زندگی میں محسوس نہیں کرتے۔ اور اس کی سب سے اہم وجہ کو اللہ تعالیٰ سورہ ماعون کی آیت نمبر 4 اور 5 میں بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بس ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں۔ یعنی نماز کے باطنی، روحانی اور قلبی آداب سے غفلت کرتے ہیں، نماز میں اللہ سے غافل رہتے ہیں، ان کا دل اور ان کی روح اللہ کے حضور حاضر نہیں ہوتی بلکہ صرف ان کا جسم حاضر ہوتا ہے۔ یعنی ان کے دل و دماغ میں دنیا اور دنیا کے خیالات ہوتے ہیں۔ اور اس حقیقت کو معصومین کی مختلف روایات نے بیان کیا ہے، جیسے اس روایت میں امام صادق اور امام باقر علیہما السلام فرماتے ہیں تمہاری نماز میں سے تمہیں صرف وہی حصہ ملتا ہے جس میں تم نے دل سے توجہ کی ہو۔ اگر کوئی نماز میں غلطی کرے یا آداب سے غفلت کرے تو وہ نماز لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ یعنی نماز کی ابتدا سے لے کر انتہا تک جہاں پر انسان کی توجہ اللہ سے ہٹ کر دنیا میں مصروف ہوتی ہے، وہ حصہ بے اثر ہو جاتا ہے۔ اور نہ صرف بے اثر بلکہ منہ پر مارنے سے مراد شاید یہ ہو کہ انسان اسی غفلت کی وجہ سے اللہ اور فرشتوں کے سامنے انسان کی عزت ہی نہیں رہتی۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مومن بندہ نماز کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے، رحمت اس کے سر پر سایہ کرتی ہے، فرشتے اس کے چاروں طرف گھیر لیتے ہیں اور ایک فرشتہ اس کے سر پر مقرر کر دیا جاتا ہے جو کہتا ہے اے نمازی، اگر تم جانتے کہ کون تمہاری طرف دیکھ رہا ہے اور تم کس سے مناجات کر رہے ہو تو کبھی ادھر ادھر متوجہ نہ ہوتے اور نہ ہی اپنی جگہ سے ہٹتے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازیوں کو بتا رہے ہیں کہ نماز میں تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رب، اس کائنات کا بنانے والا، دنیا میں تمام نعمتوں کو خلق کرنے والا تمہاری جانب خاص توجہ کر رہا ہے اور تم اس ہستی کے سامنے کھڑے ہو۔ اور اس نماز میں وہ حقیقتیں پوشیدہ ہیں جسے بندہ اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھ پاتا، لیکن اگر انسان کو پتہ چل جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان نماز میں اللہ سے غافل ہو کر کسی دنیاوی نعمت کی طرف توجہ کرے۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دو افراد نماز پڑھتے ہیں، ان کا رکوع اور سجود ایک جیسا ہوتا ہے لیکن ان کے نمازوں کے درمیان زمین اور آسمان جتنا فرق ہوتا ہے۔ یعنی نماز پڑھنے والوں کی نماز ظاہری حوالے سے ایک جیسی ہے لیکن باطنی آداب اور توجہ کی وجہ سے ایک کی نماز معراج تک پہنچتی ہے اور دوسرے کی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا وہ شخص نہیں ڈرتا جو نماز میں اپنا چہرہ ادھر ادھر پھیرتا ہے کہ اس کا چہرہ
गधे के चेहरे में तब्दील कर दिया जाए। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स 2 रकत नमाज इस तरह पढ़े कि उसमें दुनिया की किसी चीज की तरफ मुतवज्जे ना हो तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। और फरमाया, कुछ नमाजें आधी कबूल होती हैं, कुछ तिहाई, कुछ चौथाई, कुछ 5वां हिस्सा, यहाँ तक के 10वां हिस्सा। और कुछ नमाजें ऐसी होती हैं जो पुराने कपड़े की तरह लपेट कर नमाज पढ़ने वाले के मुंह पर मार दी जाती है। और तुम्हारी नमाज में से तुम्हारा हिस्सा सिर्फ वही है जिसमें तुमने दिल से तवज्जो की हो। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब नमाज पढ़ो तो अपने दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करो, क्योंकि कोई मोमिन ऐसा नहीं है जो अपने दिल से अल्लाह की तरफ तवज्जो करे, मगर ये कि अल्लाह दूसरे मोमिनीन के दिल को भी उसकी तरफ माइल कर देता है और उनकी मोहब्बत के जरिए इसे जन्नत तक पहुंचा देता है। और एक और रिवायत में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तुम नमाज पढ़ो तो अपनी मुकम्मल तवज्जो अल्लाह की जानिब करो, क्योंकि जब तुम अल्लाह की जानिब तवज्जो करते हो तो अल्लाह भी तुम्हारी जानिब तवज्जो करता है, और जब तुम अल्लाह से गफलत करते हो तो अल्लाह भी तुमसे एराज करता है। बस बाज़ औक़ात नमाज का सिर्फ तिहाई या चौथाई या छठा हिस्सा ही कबूल होता है, उतना जितना तुमने नमाज में तवज्जो की है, और अल्लाह गाफिल को कुछ अता नहीं करता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से फरमाया, 2 रकत दरमियानी दर्जे की नमाज जो फिक्र और तवज्जो के साथ हो उस पूरी रात की इबादत से अफजल है जिसमें इंसान का दिल अल्लाह से गाफिल हो। अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से कोई भी शख्स नमाज के लिए सुस्ती और काहिली के साथ या गुनूदगी की हालत में खड़ा ना हो और ना ही नमाज में अपने ज़्यादती ख्यालात में मशगूल हो, क्योंकि वो अपने रब अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सामने खड़ा है और बंदे को उसकी नमाज में से सिर्फ उतना ही हिस्सा मिलता है जितना उसने दिल से अल्लाह की तरफ तवज्जो की हो। एक और रिवायत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला उस बंदे की नमाज कबूल ही नहीं करता जिसका दिल उसके जिस्म के साथ अल्लाह के हुजूर हाजिर ना हो। मासूमीन की इन तमाम अहादीस को मद्देनजर रखकर ये बात बखूबी वाज़े हो जाती है कि नमाज की बरकत से महरूमी की असल वजह यह है कि अक्सर लोग नमाज में सिर्फ जिस्म के साथ हाजिर होते हैं और उनकी तवज्जो और रूह नमाज में हाजिर नहीं होती। नमाज पढ़ते तो हैं लेकिन नमाज में ध्यान दुनिया और दुनियावी चीज़ों की जानिब होता है। लिहाजा अगर नमाज के इन आसार और बरकत से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि नमाज के बातिनी आदाब की तरफ तवज्जो करें और नमाज में अपना दिल और अपनी तवज्जो अल्लाह के लिए मखसूस कर दें। इस तवज्जो और हुजूर क़ल्ब को हासिल कैसे किया जाता है हम बाद वाली वीडियोज़ में आपके लिए बयान करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।